اور سورہ یوسف میں کئی کمالات ہیں. قرآن میں کسی بھی ایک پیغمبر کا واقعہ پورا ایک جگہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے. وہ تو جس پیغمبر کے واقعے میں آیات کی مناسبت سے جو پہلو اس آیت کے مناسب ہوتا ہے نا, قرآن اس پہلو کو ذکر کر دیتا ہے. بس بھائی نصیحت چل رہی ہے کسی بات کی, تو اس کے مناسب کوئی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا کوئی پہلو آیا تو قرآن نے وہ ذکر کر دیا. داؤد علیہ السلام کا آ گیا, پھر تھوڑا سا تھوڑے تھوڑے سارے پیغمبر آتے رہتے ہیں, اور ترتیب بھی نہیں ہے. بعض دفعہ تاریخی لحاظ سے ایک کام بعد میں ہوا لیکن قرآن نے اس کو پہلے ذکر کیا, اور جو پہلے ہوا قرآن نے اس کو بعد میں, کیونکہ قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے جو اللہ نے الف سے لے کے یا تک بالکل اسی ترتیب سے, کیونکہ یہودیوں کا سوال ہی یہ تھا کہ وہ کیسے پہنچے, تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے بیان کرنا ضروری تھا. اور یہ بھی کہ یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں نبی پر نازل ہوئی ہے, تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ معاذ اللہ کہیں سے پوچھ کے تو نہیں بتا رہے یہ, ٹھیک ہے نا. اول تو یہ جس خوبصورت انداز سے قرآن نے سورہ یوسف کا واقعہ بیان کیا ہے, یہ کسی سے پوچھ کے اتنا خوبصورت انداز میں بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں. نقل تو نقل ہوتی ہے نا, وہ جو پھرے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا امتحانی ہال میں, وہ ان کو اگر کوئی آپ پرچی پکڑا دے نا کہ بھئی اس کو نقل مار لو, تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پہلے اپنے الفاظ ڈالنے ہیں, وہ وہیں سے ویسے کا ویسا ہی چھاپ کے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, وہ ویسے کا ویسا ہی. جیسے وہ ایک شخص سے پوچھا نا کہ نیوٹن کا دوسرا قانون بتاؤ, تو اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے, پورا قانون یاد نہیں ہے لیکن آدھا یاد ہے آخر سے. اس نے کہا چلو پورا نہیں تو آدھا ہی سنا دو. کہتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. وہ ہوتا ہے نا پہلے پوری ڈیفینیشن آتی ہے, آخر میں آتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. تو یہ رٹا تو یہی ہوتا ہے. اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. اب یہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے. یہ قال یوسف, جب اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا, میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے, اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کی اولاد میں نبوت جاری کروں گا میں. تو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے, اور دوسرے سے باقی بھائی پیدا ہوئے. تو یہ والی جو زوجہ تھیں یا تو یہ نیک زیادہ ہوں گی, ان کے بطن سے اللہ نے زیادہ نیک بچے پیدا کر دیے. تو یہ جو ان میں یوسف علیہ السلام تھے, ان کے بارے میں حضرت یعقوب کو امیدیں تھیں کہ اس بچے میں کچھ ایسی صلاحیت کے آثار لگ رہے ہیں کہ یہ میرا والی وارث بنے گا, اور اللہ نبی کس کو بنائیں گے, اس کو بنائیں گے. اور پھر ایک دم یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بہت ہی اچھا خواب آ گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ویسے ہی ان سوتیلے بھائیوں سے کیا کرتے تھے, حسد. سوتیلے نہیں تھے یہ, باپ شریک بھائی تھے. سوتیلا تو الگ سے ہوتا ہے, لیکن بہرحال بالکل ویسے نہیں تھے جیسے ماں اور باپ کا سگا رشتہ ہوتا ہے. اس پہ ایک تھوڑا سا چٹکلا بھی بتا دوں آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, مدینہ منورہ میں بڑے عالم تھے, وہ مجھے کہنے لگے آپ ہر وقت 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں, تو سوتیلے پن کی وجہ سے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا, کنویں میں. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ, بولو بھائی, یہ ہوتا ہے. وہ دوسری بیوی سے تھے یوسف علیہ السلام نا, اچھے والے ایک اولاد ہوتی, نہ کوئی جیلسی, آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارتے. میں نے کہا شکر ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے وقت میں موجود نہیں تھے, ان کو مشورہ دے دیتے تو پھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف جیسا پیغمبر نہ ملتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. میں نے کہا یہ اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کی برکتیں بھی ہیں,
اور دوسری بات میں نے کہا کہ پیغمبر کا عمل خود حجت ہوتا ہے, پیغمبروں کے عمل میں عیب نہیں نکالا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی سوکنوں کے جھگڑے اور بچوں میں گڑبڑیں ہوتی تھیں, اس کے باوجود پیغمبر کیا کر رہے ہیں 2 شادیاں. تو پیغمبر کے عمل سے تو خود دلیل پکڑی جاتی ہے, نہ کہ پیغمبروں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا وہ نتیجہ نکلا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ کیونکہ اولاد ملتی ہے نا, بڑا فائدہ کیا ہے, اولاد تو ملی نا, وہ آپس میں پڈوں کا تو حل ہو گیا, لیکن اولاد کی کثرت جب ملتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کام کا نکال دیتے ہیں جو آپ کی آخرت کے لیے بیڑا پار کرنے کا سبب بن جائے. اس لیے اولاد کی کثرت مطلوب ہے. تو اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں, یعقوب علیہ السلام کا جب بیٹا گم گیا تھا نا, تو اس دوران امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے مزید نکاح بھی کیے ہیں. پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو انبیاء کرام, خواتین بیان سن رہی ہیں ناراض ہو جائیں گی, بس اتنا کافی ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہر وقت لے کے بیٹھا رہتا ہے. تو یعقوب وہ جو تھے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کو نوازنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ خواب بھائیوں کو مت سنانا, تمہارے خلاف تدبیریں کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پتا چلا کہ جس سے ذرا سا بھی حسد کا اندیشہ ہو, اپنی نعمت اس کے سامنے بیان. لوگ بڑی شو بازیوں میں لگے رہتے ہیں, ابے تجھے پتا ہے میں نے یہ گاڑی خریدی, ابے تجھے پتا ہے میں نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. بھائی ہر آدمی خوش نہیں ہوگا آپ کی باتیں سن کے. بہت سے بولیں گے یار ہم بھی تو پٹیل پاڑے میں بیٹھے ہوئے اور یہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گیا. وہ دل میں اس کے نفرتوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ نعمت کا اظہار ان کے سامنے مت کرنا. اس سے بھی پتا چلا کہ اگر بھائی کے دل میں جیلسی ہے تو اس کے سامنے بھی زیادہ شو بازی, جب بھی اس سے ملو ایسے ہی ملو جیسے تمہارے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, تاکہ وہ طرز کھا کے جیب سے 50 روپے نکال کے تمہیں دے دے. ورنہ سب بھائی ایسے نہیں ہوتے, جس میں اگر حسد ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پہ اللہ نے نعمت کی تھی نا, وہ اللہ کس پہ کرے گا, تمہارے ذریعے سے مکمل کرے گا. میں نے ایک دفعہ اس موضوع پر مستقل بیان کیا ہے کہ اللہ نے جہاں بھی کسی بڑی شخصیت کو نوازا ہے نا, تو نیک اولاد دے کے نوازا ہے. اولاد کی اتنی بڑی ویلیو ہے اسلام میں, پیسے دے کے نہیں کیا, نیک کیا دی ہے, اولاد دی ہے. تو اولاد بہت اہم چیز ہے, اور آج کل لوگ اسی کے روکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ ہو. تو یہ آخرت میں پتہ چلے گا کتنا نقصان ہے اس کا. خیر, تو بھائیوں نے پروگرام بنا لیا, ان کو تو خواب کا پتہ نہیں تھا, پھر بھی جلتے رہتے تھے. تو ایک دن بیٹھ کے تنگ آئے, کہنے لگے کہ ابا جتنی محبت اس سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے, جبکہ ہم طاقتور ہیں, جوان ہیں, ابا کے زیادہ کام آ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس بھائی کو کنویں میں قتل, پہلے تو پروگرام بنایا قتل کر دو, پھر کہا نہیں بھائی ابا سے دور کرنا ہے نا تو قتل کی کیا ضرورت ہے, کنویں میں ڈال دو, کوئی مسافر آئے گا اٹھا کے بازار میں لے جا کے. اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اس کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے لوگ. تو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے کہ ایک قافلہ گزرا پانی نکالنے کے لیے, یا بشرا ھذا غلام, بڑا خوش ہوا کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے. لے جا کے جلدی سے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور مصر کے بازار میں لے جا کے اس کو جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کم پیسوں میں فروخت کر دیا, اس لیے کہ کہیں اصل مالک نہ آ جائے, تو جان چھڑاؤ. مطلب فراڈی لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کسی کی گھڑی ملی ہے دیکھ تو نہیں رہا, بس پہنا دو کسی کو. تو وہ یوسف علیہ السلام اس طرح بازار میں, چھوٹے تھے اس وقت, فروخت ہوتے ہوتے کہاں پہنچے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے کہا ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں, اولاد نہیں ہوگی اس کے, یا اس کو خدمت کے لیے رکھ لیں گے. وہ اس وقت چھوٹے تھے. فلما بلغ اشدہ, اللہ فرماتے ہیں جب جوانی کو پہنچے ہیں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا نا وہ معجزہ تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ ہو, سمجھ رہے ہیں, یعنی ایسا کام جو اگر آپ اس کے اسباب تلاش کریں گے تو اسباب اس کے وہ اللہ کی کلمہ کن کی قدرت سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. بھائی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ پھینک کے سانپ بن جاتی تھی. پوری دنیا کے سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ لاٹھی کیا بن سکتی ہے, سانپ.
جادوگروں نے جو لاٹھی زمین پہ پھینکی تھی، قرآن کہہ رہا ہے وہ سانپ نہیں بنی تھی، یخیل الیہم، لگ ایسا رہا تھا کہ سانپ بن گئی ہے. جادوگر نظر کا دھوکہ کرتا ہے، چیزوں کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ کلپ آنا شروع ہو جائیں گے، کمنٹس کے نہیں ہو جاتی ہے، تو پورا میرا مدلل بیان ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اس میں ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ حقیقت چینج ہوتی ہے، تو میں نے ان کے دلائل کے جوابات بھی اس بیان میں دیے ہیں، اور دوسرے ان اکابر کا حوالہ دیا کہ جو اس کو نہیں مانتے ان کے دلائل مضبوط ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لاٹھی کا سانپ بننا تھا اس کی کوئی لاجک، بس وہ اللہ نے بنا دیا. تبھی جادوگر فوراً ایمان بھی لے آیا کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ کوئی وجہ نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے نا انسان کی خوراک اچھی ہوتی ہے تو پھر اس کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا